ہماری یوٹیوب چینل دین کی معلومات پر آپ کا استقبال ہے۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفیۃ الحدیث کا اردو ترجمہ حدیث نمبر سیریل کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ حدیث نمبر 540 کا اردو ترجمہ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان کے اخیر 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد ہے بیجوڑ تاریخ، یعنی کہ 21، 23، 25، 27، 29ویں شب، کہ ان راتوں میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 541۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ یہاں پر یہ حضرت عن عائشہ قالت کے بعد میں جو قالا ہے یہ غلطی سے لکھ گیا ہے، یہاں پر ہے اصل میں کانا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر 10 دنوں میں جتنی عبادت میں محنت و کوشش کرتے تھے اتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے، یعنی کہ رمضان کے اخیر 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ حدیث نمبر 542۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب رمضان کے اخیر والے 10 دن شروع ہو جاتے تو آپ اپنا تہبند کس لیتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے، یعنی کہ رات میں جاگ کر عبادت کرتے، رات میں قیام کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ حدیث نمبر 543۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی تھی تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے تھے، یعنی کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ باب ما جاء فی الدعاء فی لیلۃ القدر، شب قدر میں پڑھی جانے والی دعا کا بیان، یعنی شب قدر میں ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے اس بات کو بتایا جائے گا۔ حدیث نمبر 544۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، قال قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی کیا رائے ہے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں، کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس میں کہنا، اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ تو یہ دعا شب قدر میں پڑھنے کی ہے۔
باب ما جاء فی آخری لیلۃ من رمضان، رمضان کی اخیر رات کا بیان۔ حدیث نمبر 545، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یغفر لأمته فی آخر لیلۃ من رمضان قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر قال لا ولكن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ، رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی اخیر شب میں، اخیر رات میں اس امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے اللہ کے رسول کیا وہ شب قدر ہوتی ہے، یعنی جس رات میں اس امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے، رمضان کی اخیر رات، وہ شب قدر ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن دستور یہ ہے کہ مزدور جب اپنا کام ختم کر لے تو اس کی مزدوری، اس کی اجرت پوری پوری اس کو دے دی جائے۔ باب ما جاء فی الاعتکاف فی العشر الاواخر، رمضان کے اخیر 10 دنوں میں اعتکاف کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 546، عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده، رواه البخاری ومسلم۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، یعنی کہ وفات ہونے تک، یعنی انتقال فرمانے تک آپ جو ہے اعتکاف فرماتے رہے، جب تک آپ کا انتقال نہیں ہو، جب تک آپ اعتکاف فرماتے رہے ہر سال رمضان کے آخر 10 دنوں کا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں یعنی کہ ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف فرماتی رہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جیسے مردوں کو اعتکاف کرنا چاہیے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 547، عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل اعتكف 20 یا 20۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے، تو ایک سال آپ اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، 10 دن اس سال کے، 10 دن پچھلے سال کے۔ حدیث نمبر 548، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلى حاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے کسی مریض کی عیادت کے واسطے مسجد سے نکل کر جانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا فرماتی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کسی مریض کی عیادت نہیں کرے گا، مطلب عیادت کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، اور نہ ہی کسی جنازے میں شرکت کرے گا، یعنی جنازے میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ اگر کسی مریض کے لیے یا جنازے میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کو نہیں چھوئے گا اور نہ ہی اس سے صحبت کرے گا، لہذا اگر بیوی کو یا کسی بھی عورت کو چھوا یا اس سے صحبت کی تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور کسی ضرورت کے لیے نہیں نکلے گا سوائے ایسی ضرورت کے جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، جیسے کہ پیشاب پخانہ، کہ اس کے لیے نکل سکتا ہے بس۔ اور اعتکاف صحیح نہیں ہوگا مگر روزے کے ساتھ، یعنی اگر روزے کے بغیر کوئی اعتکاف کرے گا تو اس کا اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے اعتکاف صحیح نہیں ہوگا مگر ایسی مسجد میں جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہو، لہذا اگر کوئی ایسی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جہاں جماعت سے نماز نہیں ہوتی ہو تو اس حدیث کے مطابق اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ صاحبین کے نزدیک ہر اس مسجد میں اعتکاف ہو جاتا ہے جو مسجد شرعی ہو،
چاہے اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو.